أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 59. وَعِندَهُ اور اسی کے پاس ہے مفاتح الغیب غیب کی چابیاں. غیب کی چابیاں اسی کے پاس ہیں. لا یعلمها ان کو نہیں جانتا ہے، یعنی ان چابیوں کو، ان کنجیوں کو، الا ہو سوائے اس کے. فار ایگزامپل ایک محل ہے، محل میں ہزاروں کمرے ہیں، رومس ہیں، سب کی کیلی میرے پاس ہے، تو آپ کو کیا علم ہوگا کہ اس میں کس کمرے میں کیا کیا رکھا ہوا ہے؟ معلوم ہوگا. ہاں، جس روم کی کیلی میں کسی کو دیتا ہوں کہ جا کے اس میں دیکھو کیا رکھا ہے، صرف اس کی معلوم ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ جو تمہاری نگاہوں سے چھپا ہوا ہے. اب غیب میں کیا کیا ہے؟ ہمارا فیوچر ہے، آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، قیامت ہے، اس کے بعد جنت اور جہنم ہے، قسمت، یہ سارے کا حال صرف کسے معلوم ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. اگر کوئی اور کلیم کرتا ہے، دعویٰ کرتا ہے، تو وہ کون ہے؟ وہ جھوٹا انسان ہے. اور جو کسی کے بارے میں سوچتا ہے کہ اسے غیب کا یعنی ان سین کا کچھ علم ہے، کچھ نالج ہے، وہ شرک کرنے والا، اللہ کے برابر اس کو بیٹھا رہا، اس کا ایمان ختم. چاہے وہ کسی پنڈت کے پاس جا کے ہاتھ دکھائے یا کسی مولوی کے پاس جا کے پوچھے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کب میری تکلیفیں کب ختم ہوں گی، اور وہ بتائے اور وہ مان لے، تو یہ سب کا ہے، شرک میں آتا ہے. وَيَعْلَمُ اور اس کا علم کتنا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ وہ جانتا ہے ماں ہر اس چیز کو، فی البری جو زمین کے اوپر ہے. بر کہتے ہیں یعنی لینڈ، والبحری اور سمندر کے اندر جو کچھ ہے وہ سب کس کو معلوم ہے؟ اللہ تبارک. اب آپ دیکھیے ایک ایگزامپل، زمین کے اوپر کتنی چیزیں ہیں انسان کو اس کا علم. فار ایگزامپل امریکہ ہے، کیا وہ جس نے اس کو ڈسکور کیا، واسکو ڈی گاما، کولمبس نے، اس سے پہلے دنیا کو معلوم نہیں تھا کہ کیا ہے امریکہ بھی کوئی جگہ ہے. وہ چلتے چلتے وہاں پہنچ گیا، دیکھا کہ یہ بھی ایک رہنے کی جگہ ہے. پھر وہاں جا کر کے لوگ بسے، تو تھی وہ چیز لیکن لوگوں کو معلوم نہیں تھی. زمین کے اندر کیا ہے؟ پیٹرول تھا، کب معلوم ہوا؟ ڈیزل تھا، کب معلوم ہوا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں تھا، اس نے رکھا تھا. ریسنٹلی 100-200 سال پہلے معلوم ہوا کہ ہاں کیا ہے، زمین کے اندر پیٹرول بھی ہے. اس کے بعد اسے بہت ساری چیزیں بنی. تو اس کا علم جو ہے یہ ہے، اور اس کے علم کی گہرائی اب دیکھیے. وما تسقط اور نہیں گرتا ہے، من ورقۃ ایک بھی پتا، الا یعلمها مگر وہ جانتا. اب دیکھیے ایک جھاڑ میں کتنے پتے ہوتے ہیں، دنیا میں کتنے درخت ہیں، کتنے ٹریز ہیں، اور ان درختوں کے پتے اگر انسان گننے بیٹھ جائے
تو قیامت آ جائے گی، اس کی عمر ختم ہو جائے گی، نسلیں بیت جائیں گی، لیکن پتہ نہیں چلے گا کہ ایک جنگل کے پتے آپ گن کر کے کوئی دکھا سکتا ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کوئی پتا بھی گرتا ہے کسی درخت سے، وہ بھی اس کے علم اور نالج میں ہوتا ہے کہ کس درخت میں سے کون سا پتا کہاں پہ گرا۔ ایسا کوئی کلیم کر سکتا ہے، دعویٰ کر سکتا ہے کیا؟ یہ بات بتاتی ہے کہ یہ اللہ بول رہا ہے، یہ کوئی انسان کی بس کی بات نہیں۔ ولا، اور اس کے آگے ولا حبۃ، اور کوئی دانہ، کوئی گرین، فی ظلمات الارض، زمین کے اندھیروں میں، وہ بھی اس کو کیا ہے معلوم۔ کتنے سیڈز ہیں، کتنے بیج ہیں انسان ڈالتا ہے، جو ڈالنے والا ہے کسان، اسے بھی پتہ نہیں۔ ہم نے پھینکا، کون سی سیڈ، کون سا بیج کہاں پہ جا کے گرا، اسے معلوم ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کون سا بیج کہاں پہ گرا ہے، اور کچھ اس کو کیسے پھاڑ کر کے اس سے کیا نکالنے ہیں، ہمارے کھانے کے لیے رزق کیسے نکالنا ہے، وہ اسے معلوم۔ اور ولا رطب ولا یابس، کوئی بھیگی ہوئی چیز اور نہ کوئی سوکھی ہوئی چیز۔ رطب معلوم ہے، یہ تازہ کھجور کو بولتے ہیں۔ تو رطب یعنی بھیگی ہوئی چیز، اور یابس سوکھی ہوئی چیز، کوئی بھی، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی، الا فی کتاب مبین، مگر وہ ایک کلیئر کتاب میں، کلیئر بک میں لکھی ہوئی ہے، اس کا پورا ریکارڈ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج سائنس یہ بتاتی ہے ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک پروگرام رکھا ہے۔ ایک سیڈ جو ہوتا ہے، ایک بیج جو ہوتا ہے، جیسے آم ہے، آم آج کھائیں ہم ریسنٹلی تازہ تازہ، اس کے ایک بیج میں پوری اس کی ڈیٹیل موجود ہے۔ اس کا درخت کتنا لمبا ہوگا، اس کی چوڑائی کیا ہوگی، اس کا پھل کیا ہوگا، کس طرح کا ہوگا، پوری ڈیٹیل موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بولتا ہے یہ ہمارا علم ہے۔ اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے And with him are the keys of the unseen. None knows them except him. And he knows what is on the land and in the sea. And not a leaf falls, but he knows it. And no grain within the darknesses of the earth. And no moist and dry thing except that is written in a clear record. تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے؟ اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے، اچھائی اور برائی، بھلائی، سب اللہ کے علم میں۔ ہمیں کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، اسی سے امید رکھنی چاہیے۔ ایون کہ انسان کے اپنے بارے میں بھی معلوم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا سورہ لقمان میں کہ تمہیں یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ تم مرو گے کہاں۔ وَلَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی انسان نہیں جانتا ہے کہ وہ زمین کے کس حصے پر جا کے مرے گا۔ پرسوں ہمارا ایک رشتہ دار کے بارے میں معلوم ہوا کہ سعودی عرب میں گیا، وہیں جا کے مر گیا، پتہ بھی نہیں چلا اس کا کہ کہاں مرا تو کہاں چلا گیا۔ گھر والوں کو بھی معلوم نہیں، کسی بھی معلوم نہیں کہ مر کر کے وہ کہاں گیا۔ تو انسان کے اپنے بارے میں بھی معلوم نہیں ہے کہ وہ انسان دنیا میں رہے گا کہاں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں بھی فرمایا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ ابھی کہاں رہ رہا پریزنٹ میں، اور کہاں کہاں رہے گا، پھر وہ مر کر کے زمین کے کس حصے میں دفن کیا جائے گا، یہ بھی اس کو کیا ہے معلوم ہے اللہ تبارک۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی سے ڈرنے، اسی سے امید رکھنے اور اسی سے مانگنے کی توفیق نصیب کرنا۔